آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی صحیح تلاوت کیسے کریں۔ یہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے ایک اہم پیغام ہے جسے سننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ بنا سنے آپ اس چیز کو نہیں سیکھ سکتے، اور اگر آپ اس چیز کو سیکھ گئے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ حالانکہ قرآن شریف تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن بہت جلدی میں پڑھتا ہے یا بہت ٹھہر کے پڑھتا ہے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹس می خوشبو۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید نہ صرف رمضان میں بلکہ ہر وقت ہمارے لیے ہدایت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ مقدس کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اس لیے اس مہینے میں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھے اور اس کا ثواب حاصل کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی لوگ تلاوت تو بہت کرتے ہیں مگر صحیح طریقے سے نہیں، انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں تلاوت کا پورا ثواب نہیں ملتا، بلکہ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو تلاوت کو بے اثر کر دیتی ہیں اور محنت کے باوجود ان کے اعمال نامے میں تلاوت کا ثواب نہیں لکھا جاتا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید کی صحیح تلاوت کا طریقہ کیا ہے، تاکہ ہم سب اس مبارک مہینے میں اپنی محنت کا پورا اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ غلطیاں جو تلاوت کو بے اثر کر دیتی ہیں، تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، صرف نظروں سے قرآن دیکھنا لیکن زبان سے لفظ نہ نکالنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی نظروں سے یعنی اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ یا الفاظ نہیں نکالتے۔ بہت سے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے صرف اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، نہ ان کے ہونٹ ہلتے ہیں، نہ زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے۔ اس طرح سے آپ چاہے کتنی ہی پارے ختم کر لیں لیکن اسے تلاوت نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اگر زبان سے الفاظ نہ نکلے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ صحیح طریقہ کیا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں۔ جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو ہونٹ ہلنے چاہیے اور لفظ زبان سے نکلنے چاہیے، چاہے دھیمی آواز میں ہی صحیح۔ نمبر 2، اب جان لیتے ہیں کہ لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو صرف گنگناتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے تلاوت نہیں کرتے۔ کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہوئے صرف ہلکی آواز میں کچھ بدبداتے ہیں مگر ان کے لفظ صاف نہیں نکلتے۔ خاص کر جب کئی لوگ مل کر قرآن خوانی میں پڑھتے ہیں تو وہ بہت تیزی سے صرف گنگناتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے تلاوت کرنے والوں کو صحیح ثواب نہیں ملتا، کیونکہ تلاوت تب مانی جائے گی جب الفاظ واضح طور پر زبان سے نکلیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے اس کا؟ قرآن مجید پڑھتے وقت آپ کے لفظ صاف نکلنے چاہیے، چاہے آپ دھیمی آواز میں پڑھیں یا اونچی آواز میں، لیکن صحیح ادائیگی ضروری ہے۔ نمبر 3، بہت تیز پڑھنا جس سے الفاظ کٹ جائیں۔ کچھ حافظ اور لوگ اتنی تیز رفتار سے قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ ان کے لفظ چب جاتے ہیں اور سننے والے کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ خاص طور پر تراویح کی نماز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ حافظ بہت تیز پڑھتے ہیں اور لفظوں کو پورا نہیں ادا کرتے۔ یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید کو ہر حرف کے حق کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی جلد بازی میں لفظوں کو غلط پڑھتا ہے یا آدھے ادھورے الفاظ نکلتے ہیں تو اسے تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟
قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر صحیح انداز میں پڑھیں تاکہ ہر لفظ واضح ہو اور صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ نمبر 4، جنہیں پڑھنا نہیں آتا ان کا ہر آیت پر انگلی پھیر کر بسم اللہ پڑھنا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاص طور پر جنہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ ہر آیت پر انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں تو انہیں پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، لیکن یہ غلط طریقہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے انہیں صرف بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دھیان دیں اپنے اوپر اور قرآن کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں، کیونکہ انسان جب ہر چیز سیکھ سکتا ہے تو کیوں نہ قرآن شریف پڑھنا سیکھ لے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو صحیح طریقہ، اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جتنا جلدی سیکھیں گے اتنا جلدی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ تو صحیح تلاوت کیسے کریں؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن مجید کی صحیح تلاوت کیا ہے اور اسے کیسے کیا جائے؟ زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے صاف لفظوں میں، چاہے دھیمی آواز میں پڑھیں یا اونچی آواز میں، لیکن ہونٹ ہلنے چاہیے اور لفظ زبان سے نکلنے چاہیے۔ تلاوت میں حروف الفابیٹ کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے تاکہ الفاظ کے معنی غلط نہ ہو جائیں۔ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر اور صحیح لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ جلدی بازی سے بچیں اور ہر لفظ کو اس کے حق کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ایسے کریں کہ اگر آپ کے پاس میں کوئی انسان بیٹھا ہو تو آپ تلاوت کریں اور اس کے کانوں میں قرآن مجید کی آیتوں کے صاف صاف الفاظ سنائی دیں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں ایک انمول موقع ہے جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو محنت بیکار ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان غلطیوں سے بچیں اور قرآن مجید کی تلاوت کو صحیح طریقے سے کریں۔ اگر آپ کو یہ باتیں فائدہ مند لگی ہوں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں اور اپنی تلاوت کو بہتر بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔